بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اتنی خطرناک، اتنی خوفناک خبر ہے میرے پاس۔ یہ خبر کوئی لگ بھگ چند گھنٹے پہلے، اگر میں ایگزیکٹلی بتاؤں تو کوئی 3-4 گھنٹے پہلے یہ خبر آئی ہے، اور آتے ہی اس خبر نے تہلکہ مچا دی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں ہے، مطلب کہ آپ بھول جائیں گے۔ میں تو اس بات پہ اتنی حیران پریشان ہوتی ہوں کہ اچھے کام کا، اچھے لوگوں کے اتنے دشمن، اچھے کام کے پیچھے اتنے زیادہ جو لوگ ہیں وہ پڑ جاتے ہیں کہ جی اچھا کام کیوں ہوا۔ مجھے تو لگا تھا دنیا بڑی اچھی جگہ ہے، پازیٹیو رہنا چاہیے، دے آر لاٹ آف پازیٹیو پیپل۔ اگر نیگیٹو لوگ ہیں تو پازیٹیو لوگ بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ڈے ون سے ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے، کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ آرمی چیف بنے، اور پھر خیر وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ فیلڈ مارشل بنے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری سی بات ہے جو عاصم منیر صاحب ہیں انہوں نے جب پنکی پیرنی کی کرپشن بتائی اور پنکی گوگی گینگ اینڈ عثمان بزدار اینڈ ایوری تھنگ ٹو دا پرائم منسٹر ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جب عمران خان واز ان دا آفس، تو وہ جو ہیں یس مین نہیں بنے اور عمران خان ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد جی بھارت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئے۔ اس کے بعد ابھی ان دونوں کا سکور سیٹل ہو ہی رہا تھا، ابھی ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ بھائی کیا ہے۔ خیر بھارت کو تو ٹھیک ٹھاک تگڑا جواب دیا ہے، ٹھیک ٹھاک۔ خیر اس کے بعد وہ اور زیادہ دشمن ہو گئے، لیکن کچھ کر نہیں سک رہے نا، بے بس۔ ابھی یہ کیا کم تھے کہ جی مطلب موساد جو ہے وہ بھی ظاہر سی بات ایجنسی ہے اسرائیل کی، وہ ہاتھ دھو کے جنرل عاصم منیر صاحب کے پیچھے پڑ گئے۔ خبر اصل میں یہ ہے، اور خبر جو ہے آف کورس اب میں کتنے لوگ کو کوٹ کروں، بٹ یہ ضروری ہے بتانا، خبر انٹرنیشنل ذرائع سے آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل ذرائع کس کے ہیں؟ کہ جرنلسٹ ہیں جی، ان کا نام ہے جی ماریو نوفل۔ انہوں نے غالباً ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے پیپ ایسکوبار کے ساتھ، پیپے ایسکوبار، آئی تھنک سو میں ان کا نام پروناؤنس بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ ہی از اے جرنلسٹ اینڈ ہی از اے جیو پولیٹیکل اینالسٹ، اینڈ اپیرنٹلی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہی از بیسیکلی برازیلین، اینڈ ہی از اے ویری ویری کریڈیبل اینڈ ریلائبل جرنلسٹ کنسیڈرڈ دیئر۔ اور دا پوائنٹ از کہ جو ماریو نوفال جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں پیس نیگوسیشن ان سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے، اور جب یہ ذکر آتا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ a peace negotiation in Switzerland allegedly came within inches of becoming an international assassination crisis۔ ایک بڑی شخصیت کو ختم کرنے کا، مارنے کا، اسیسن کرنے کا، قتل کرنے کا جو ہے وہ ایک پلان تھا۔ جیو پولیٹیکل اینالسٹ پیپ ایسکوبار claims پاکستانی military intelligence intercepted a Mossad plan to assassinate Army Chief Asim Munir during the talks, then sent Israel a message with zero room for creative interpretation. If you touch our delegation, we are going to wipe you off the map, period. This one never made the headlines. Now you know why? یہ پوری ان کی ٹویٹ ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر ایک پوری کہانی جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی کہ کس طریقے سے پوری مطلب کہ پورا کا پورا شہر، پوری کی پوری دنیا مطلب جنرل عاصم منیر کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ تمام لوگ جو کہ پیس لورز نہیں ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کو، جنرل عاصم منیر کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے اس کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب اینڈ آف کورس شہباز شریف صاحب، ان دونوں کی جو جوڑی ہے، جے ویرو کی جوڑی جیسے کہتے تھے نا فلموں کے اندر، جے ویرو کی جوڑی جو ہے وہ کافی فیمس ہوتی ہے۔ میری نظر میں جے ویرو کی جو جوڑی ہے وہ یہ جنرل عاصم منیر صاحب اینڈ شہباز شریف صاحب کی ہے، اور اس لیے کیونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے لیے اتنا میوچل رسپیکٹ، اتنا پیار، اتنی قدر ہے۔ اینڈ تاریخ میں میں متعدد بار یہ جملہ کوٹ کر چکی ہوں کہ تاریخ میں ہم اکثر یہ سنتے آئے ہیں کہ سیم پیج۔ ایکچولی سیم پیج کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ سیم پیج ہوتا ہے،
وہ یہ سیم پیج ہوتا ہے کہ آپ کی آرمی، آپ کے پرائم منسٹر، تمام ریاستی ادارے، تمام آپ کی سویلین جو ہے قیادت، وہ سیم پیج پر ہو. اور مقصد کیا ہے؟ صرف پاکستان. جیسے پاکستان کا مقصد کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی طرح سیم پیج کا مطلب کیا؟ سیم کے پیج کا مطلب ہے پاکستان. اینی تھنگ وچ از جسٹ گڈ فار پاکستان، تو وہ کرنا ہے. اب کیونکہ پاکستان پھل پھول رہا تھا، جنگ بھی جیت لی، اور پاکستان کے حوالے سے یہ سب کو پتہ ہے، یہ پرسیپشن ہے، اور کافی حد تک یہ پرسیپشن غلط نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے، جو سول قیادت ہے، وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتی. اور وہ اسٹرانگ تبھی ہوتی ہے جب فوج کا پاوا اس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حکومت کے ساتھ جو یہ فوج کا پاوا ہے، یہ انڈاؤٹڈلی سب سے پاورفل، سب سے طاقتور ہے. اور یہ جو طاقت ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے. اب جن لوگوں کو پاکستان کھٹکتا ہے، جن لوگوں کو پاکستان کی ترقی کھٹکتی ہے، جن لوگوں کو پاکستان کا چودھری بننا کھٹکتا ہے، جن لوگوں کو خطے کے اندر پاکستان کی امپورٹنس کھٹکتی ہے، جن لوگوں کو انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کھٹکتی ہے، وہ سب کے سب ہاتھ دھو کر کے جنرل عاصم منیر کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی مار دو اس بندے کو، اس بندے کو مار دو. لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ بات آنریبل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر تک بھی پہنچے. وہ حافظ ہیں، قرآن شریف انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، وہ صحیح معنوں میں شعر ہیں. مجھے کوئی عمران خان کی طرح، پی ٹی آئی کی طرح شوق نہیں ہے اسلامی ٹچ دوں، لیکن جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہیں انہوں نے ایک یہ انٹرسیپٹ کیا. ضرورت کوڈڈ لینگویج ہوتی ہیں اور اس کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ انٹرسیپٹ ہوتا ہے کہ بھئی نیتن یاہو کی شے کے اوپر جو موساد ہے وہ آرمی چیف کو، جنرل عاصم منیر کو، بیکاز وہ صحیح بیک بون ہے، وہ صحیح پاور. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو پاوا ہے اس کو ہٹاؤ گے تو آٹومیٹیکلی شہباز سرکار کو افیکٹ ہوگا، آٹومیٹیکلی پاکستان کو افیکٹ ہوگا. لیکن جیسے میں کہہ رہی ہوں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ بات پتہ چل گئی. اور تبھی جو سوئٹزرلینڈ کے جو ڈیلیگیشن ہے وہ بعد میں گیا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے اٹ از ڈوئنگ اے لاٹ آف راؤنڈز ایوری ویئر. مطلب اسرائیل اس گھٹیا حرکت تک پہ اتر آئے گا، موساد اس گھٹیا حرکت تک پہ اتر آئے گا. لیکن آئی ایم سو گلیڈ مولا علی کا قول ہے نا کہ ظلم کرنا تو چلو گناہ ہے ہی ہے، ظلم سہنا بھی بہت بڑی جو ہے وہ گناہ ہے. دا تھنگ از کہ آئی ایم سو گلیڈ کہ پاکستان کی طرف سے اتنا تگڑا جواب دیا ہے کہ ڈونٹ میس ود اس. اگر ہمارے آرمی چیف کو، اگر ہمارے پاکستانی ڈیلیگیشن کو ہاتھ بھی لگایا تو آپ کا نام دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. زبردست. اور واقعی یہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی انڈینز نہیں ہیں جنہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. ہم کو یہ عراق یا اسرائیل یہ نہیں ہے بھائی، ہم یہ نہیں ہیں کہ آپ ہمارے اندر گھس کے ہمیں ماریں گے، یا ہمارے آرمی چیف کو آپ میلی نگاہ سے دیکھیں گے، ان کے بارے میں ایک کانسپریسی بنائیں گے، ان کے بارے میں آپ یہ پلان کریں گے جی ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا پاکستان کے اوپر، یا پاکستان کے وزیر اعظم، یا اپنی ہمارے ڈیلیگیشن کے اوپر، یا ہماری پرومیننٹ پرسنالٹیز کے اوپر. اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آپ کو جانے دے گا؟ نو 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 نو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کی فوج ہمارا پرائڈ ہے. میں ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہی تھی نا کہ کچھ بھی ہو جائے، پاکستان کے اندر ایک سرٹن طبقہ ہے، ایک سرٹن سوچ ہے کچھ لوگوں کی جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوج کرا رہی ہے، فوج کرا رہی ہے، فوج. او بھائی مامے ہو، جو تو جنگ بندی ہے تو کون پہچاندا ہے؟ یہاں پاکستان کے اندر تو حالات یہ ہیں کہ سیلاب آ جائے، کوئی بھی کیٹاسٹروفی آ جائے تو سب سے پہلے فوج کو اتارا جاتا ہے. بھائی میں تو حیران پریشان ہوتی ہوں کہ یار اندر تو دشمن تھے ہی، باہر بھی اتنے زیادہ دشمن ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ آرمی چیف صاحب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، پاکستان کی تمام قیادت کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو لوز another prominent personality, another leader or another important person in assassination. ہم نے بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر بھگتا، یہ بھگتنا ہی ہوتا ہے پاکستان میں. بے شک ٹھیک ہے، I was not born، لیکن کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ اگر میں اس ٹائم پہ پیدا نہیں ہوئی تھی اور مجھے بعد میں پتہ چلا تو کیا میں اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھاؤں گی؟ کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ کیا وہ جوڈیشل مرڈر نہیں تھا؟ کیا بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن نہیں ہے؟ وہ بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن ہے شہید رانی کی، وہ ابھی تک دماغ میں ہے.
और पाकिस्तान अभी तक उसी से बाहर नहीं निकल पाया। तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हमें ये हाथ लगे हुए हैं, ये जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स अपनी तरफ से टारगेट करने की कोशिश करती हैं, मारो और मारने और इस तरह के जो प्लान्स बनाती हैं, ये जो है अब नहीं चलेगा। दौर बहुत बदल गया है, पाकिस्तान बहुत बदल गया है, राइट। सो द मैसेज इज़ वेल कन्वेड। एंड के ऊपर एक बहुत खूबसूरत चीज़ के ऊपर मैं इस वीडियो का अख्ताम करना चाहती हूँ। एक वीडियो सर्कुलेट करी थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब नूर खान एयरबेस पे तब की बात जब ये ईरानी सदर आए थे और उस टाइम पर छाता खोला और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और वो छाता उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को के सर पे रखा, शेयर किया उन्होंने वो छतरी, ठीक है, ताकि जो तत्ती हवा है उनको ना लग सके। यू नो द थिंग इज़ कि आसिफ अली जरदारी साहब वांटेड टू होल्ड दैट छाता कि भाई प्राइम मिनिस्टर पकड़ रहे हैं तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें पकड़ने नहीं दिया। ये इतना खूबसूरत मुझे एहतराम का ताल्लुक़, इज़्ज़त का ताल्लुक़ दो शख्सियात में, दो इंडिविजुअल्स में और दो डेजिग्नेशंस में नज़र आया। ये है सही जमहूरियत का हुस्न। एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं, दो अलग पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ भी, लेकिन इंसान तो है ना, इज़्ज़त तो है ना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं आते हैं पार्लियामेंट में, सबसे पहले अपोजिशन बेंचेस की तरफ जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिल के साथ चलो, मिल के साथ चलो, मुफाहमत की बात करते हैं। ना करो यार, बंदे के पुत्र बनो, ये नहीं करते। तो मैं तो ये कहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब पता नहीं कितनी बार दिल जीतेंगे। जब चीफ मिनिस्टर थे तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, दिल जीत लिया, बिल्कुल खादम आला कहलवाते थे अपने आप को, और सही मानों में खादम आला बने। अब जब वफाक में गए हैं तो हर चीज़ को जितनी ग्रेस के साथ, जितनी खुश उसलूबी के साथ वो हैंडल कर रहे हैं, विद ग्रेस, रिस्पेक्ट, और एक अंदर से एक नियत नज़र आती है भाई कि ये आदमी पाकिस्तान के लिए कोई काम करना चाहता है। तो आप मुझे बताएं कि हम क्यों ना उनका साथ दें। अगर कोई हमारे मुल्क के लिए अच्छा करना चाहता है, अगर कोई इज़्ज़त एहतराम के साथ पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करना चाहता है, अपनी डिग्निटी को भी रखते हुए, तो आप मुझे बताएं हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या हमें टांग खींच करके उनको नीचे गिराना चाहिए। कुछ चीज़ें ना सियासत, पॉलिटिकल पार्टीज़, इन सब से बालातर होती हैं। कुछ चीज़ें आपको एक इंसान होने के नाते देखनी पड़ती हैं। अब ये जिस तरह की ये दोनों खबरें हैं, द असैसिनेशन प्लान ऑफ जनरल आसिम मुनीर या अटैक अपैरेंटली ऑन द पाकिस्तानी डेलीगेशन वाइल देयर इन स्विट्ज़रलैंड, कुछ अच्छा करने के लिए गए थे ना, जंग रुकवाने के लिए गए थे। हमारी तो जंग नहीं थी, टेक्निकली तो डायरेक्टली पाकिस्तान की तो जंग नहीं थी, खत्ते की जंग थी ना। वी जस्ट ट्राइड आवर बिट, हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस जंग को रुकवा सकें, और वो कहते हैं ना कि कोशिशें ही कामयाब होती। और दूसरी खबर कि प्राइम मिनिस्टर अब ऑपोजिशन वालों से, वो ऑपोजिशन जो कि दुगना टाइम लेने के बाद भी इनको गालियां देती है, पीटीआई की बात कर रही है, गुंडागर्दी दिखाती है, लोफर हैं सारे, गुंडे हैं। कुछ अच्छी बात ही कर रहे थे, सलाम करना, सलामती भेजना, ये तो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है ना। आओ जी मिलकर बैठ के बात करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सारा कुछ अच्छी बात होती है। अगर प्रेसिडेंट साहब की रुतबे का तकाजा कर रहे हैं, उम्र का तकाजा कर रहे हैं, सेहत का तकाजा कर रहे हैं, अब इंसानियत का तकाजा कर रहे हैं कि जी नहीं मैं इनको छाता दूंगा, और नहीं मैं आपको नहीं पकड़ाऊंगा, ये मैं आपका छाता दूंगा, दिस, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें बुरा क्या है। तो हम खैर जानबूझ के ही कुछ फजूल कमेंट कर देगी, डट के खड़ा है कप्तान, ओहो हो कप्तान नहीं तो पता नहीं क्या पाकिस्तान ने, अबे ऐसी की तैसी हम क्यों बोलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ करें। आर्मी चीफ साहब के लिए भी दुआ करें, शहबाज शरीफ साहब के लिए भी दुआ करें, पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत है और वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए, पाकिस्तान को आगे गामज़न करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर जाने के लिए, हर वो शख्स चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो,
میں اس کی زندگی کے لیے، اس کی نیت کے لیے دعا کو ہوں، کیونکہ میں ایک سچی اور ایک محب وطن پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔